سورۃ التکویر کی آیت نمبر 22۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے سیاروں کی قسم اٹھا کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن کریم کو لانے والے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وہ ایک رسول کریم ہے، بڑی پاور اور قوت رکھنے والے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام، فرشتوں کے سردار اور امانت دار ہے، یعنی قرآن کریم کو لانے والا واسطہ وہ بہت زیادہ قابل اعتماد ہے۔ دوسری بات جس کو مشرکین عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور قرآن کریم کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کرتے تھے، وہ وجہ کیا تھی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نعوذ باللہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو پاگل ہے، العیاذ باللہ، یا کبھی کہتے کہ یہ جو کلام ہمیں سنا رہا ہے یہ کلام کسی جن نے ان کو دیا ہے، لہذا یہ ایک نجومی اور کاہن ہے، جیسے نجومی جنوں سے بہت ساری چیزیں سن کر غیب کی باتیں آگے بتا دیتے ہیں، یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سارے سوالوں کا جواب دیا۔ قربان جائے اللہ رب العالمین کی شان رحمت پہ بھی، وہ اللہ جو قادر مطلق ہے، جو گچی مروڑ کے بھی اسلام پہ لا سکتا ہے۔ اپنی بات منوانے کے لیے اللہ کو پوری قوت اور قدرت حاصل ہے، لیکن وہ اللہ پاک طاقت سے نہیں دلیل سے قائل کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو۔ تو لانے والے جبرائیل علیہ السلام میں اتنی خوبیاں، اور جن کے پاس لے کے آئے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، تمہارے یہ صاحب، تمہارے یہ ساتھ رہنے والے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل تھوڑے ہی ہے۔ صاحب کا لفظ، صاحب کا معنی ہوتا ہے ساتھ رہنے والا، جس کے اٹھک بیٹھک سے، جس کے گفتار و کردار سے، جس کی گفتگو سے، جس کی حاضر دماغی سے اور جس کے عقل مندی کی باتوں سے انسان واقف ہو۔ ہمارے پاس گرد و پیش میں جتنے لوگ رہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کون کتنا عقل مند ہے، کون کتنا سیانہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 سال تمہارے پاس رہے، 40 سالہ زندگی تم نے ان کی دیکھی ہے۔ گفتگو کرتے ہیں تو ایسے کہ جیسے موتی جھڑتے ہیں، اور یہ مسکراتے ہیں تو ایسے کہ جیسے کلیاں بکھر جاتی،
اور جس طرف کو گزرتے ہیں تو ایسے کہ خوشبوئیں مہک اٹھتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے ہیں تو بات کے سچے اور پکے ہیں. کیا پاگل ایسے ہوتے ہیں؟ تو صاحب کا لفظی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاگل نہیں ہے. اور کوئی پاگل ہو تو وہ تو ایسے ہی کسی بات پہ یقین کر لے. اب جبرائیل علیہ السلام کا آنا، قرآن کریم کو لے کے آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے ذہین انسان ہیں، سب سے عقل مند انسان ہے. ساری دنیا کے انسانوں کی عقل ایک طرف اکٹھی کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ و عقل کے مقابلے میں قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. اتنا سمجھدار انسان، کیا اس نے اس پہ ایسے ہی یقین کر لیا، آنکھیں بند کر کے مان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل نہیں ہے، دیوانے نہیں ہے، عقل و معرفت کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پھر تم کس کھیت کی مولی؟ رہا یہ سوال کہ پتہ نہیں یہ جبرائیل علیہ السلام وہی ہے، فرشتہ ہے یا کوئی اور ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اس جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے کھلے کنارے پر. حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی اس کے کچھ عرصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اور ان کی اصلی شکل میں جب دیکھا، وہ افق کے یہ جو کنارے ہیں آسمان کے سارے کناروں کو انہوں نے گھیر لیا. اتنا بڑا قد و کاٹ تھا ان کا کہ وہی نظر آ رہے تھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسی کی دہشت طاری ہو گئی، اور آپ نے فرمایا گھر آ کے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. ایک دفعہ نہیں، پھر دوسری دفعہ معراج کے موقع پہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دوسری دفعہ بھی اپنی اصلی حالت میں دیکھا. تو جس کو دیکھا ہوا ہو، ایک سیانہ آدمی، سمجھدار آدمی جب ایک دفعہ کسی کو دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا. تو جبرائیل علیہ السلام جس قرآن پاک کو لے کر آئے وہ بھی امانت دار، دیانت دار، مضبوط اور قوی، اور جن کے پاس لے کر آئے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سب سے زیادہ سمجھدار. اور پھر دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا ہوا ہے، جس میں کسی غلطی، کسی غلط فہمی، کسی جو ہے وہ چوک جانے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر یہ کہو کہ جنات ان کو خبریں دے جاتے ہیں، یہ کوئی کاہن ہے، تو نجومی اور کاہن جو ہے وہ تو پیسے لیے بغیر کوئی بات بتاتے ہی نہیں. نجومی اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں. ان کے پاس جائے تو ان کا تو کاروبار ہی اس پہ چلتا ہے. وہ تو کاروبار ہی یہی ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، حالانکہ وہ ٹوٹلی غلط ہوتی، بالکل غلط. ان پہ اعتبار کرنا، یقین کرنا ہی غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی جو نجومیوں کے پاس جاتے ہیں. تو ان کا تو کاروبار ہے، پیسے لیتے ہیں. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن سنانے کے پیسے لیے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تبلیغ پہ کہا کہ مجھے بھی پیسے دو، میں تمہیں یہ غیب کی خبریں، پرانے قصے، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، سچے اور حقیقی واقعات تب سناؤں گا جب تم مجھے کچھ خرچہ دو گے. کیا اللہ کے نبی نے بھی ایسا کوئی سوال کیا؟ فرمایا وما ہوا علی الغیب بضنین، وہ تو غیب کی خبریں بتانے پہ بخل کرتے ہی نہیں ہے، کنجوسی کرتے ہی نہیں ہے. جو خبر اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، آپ نے بغیر لالچ، بغیر کسی معاوضے کے اپنی امت تک وہ خبر پہنچا دی.
تو کیا کاہن ایسے ہوتے ہیں؟ آپ پاگل نہیں ہیں، آپ کاہن نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جن نے نہیں بتایا۔ فرمایا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ قرآن کریم کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یہ کسی جن کا کلام نہیں ہے، یہ کسی راندہ درگاہ، کسی شیطانی اثر شیطانی چیز کا اثر نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس طرح کا کلام سنا رہے۔ تو اب جب یہ سب باتیں ثابت ہو گئی کہ قرآن کریم کس کا کلام ہے، سارے بولو کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اور اس کو لانے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام، جو بالکل مضبوط، امانت دار، دیانت دار انسان اور فرشتے ہیں، اور جن پہ لائے ہیں وہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صادق، امین، سمجھدار، عقل مند، ذہین اور بہترین انسان، کائنات میں سب سے افضل انسان۔ تو ساری چیزیں محفوظ ہیں، تو کلام پاک بھی کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اب اللہ پاک سوال کرتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اب تم کہاں جا رہے ہو؟ جب یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، پھر اب کہاں جا رہے ہو؟ اب کس نظام کی تلاش میں ہو؟ میرے عزیز دوستو، آج یہ سوال قرآن کریم کا ہم سے بھی ہے۔ یہ دنیا کا بہترین نظام، اللہ کا بنایا ہوا نظام، پرفیکٹ نظام، ہر حوالے سے، اس میں معاشیات بھی ہے، اس میں انسان کے رہن سہن کے معاملات بھی ہے، اس میں تجارت کاروبار بھی ہے، اس کتاب کے اندر گھر کی زندگی بھی ہے، باہر کی زندگی بھی ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، سب کچھ اس پاک کلام کے اندر ہے۔ اس کو چھوڑ کر فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے؟ اب کدھر جا رہے؟ آؤ نہ اسی کلام سے آ کر حاصل کرو جو حاصل کرنا چاہتے۔ فرمایا یاد رکھو ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ کلام پاک کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ سب جہان والوں کے لیے کھلی نصیحت ہے، کسی کی اس پہ اجارہ داری نہیں ہے۔ اس سے جو بھی فائدہ حاصل کرنا چاہے گا کلام پاک اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ کس کو فائدہ پہنچے گا؟ فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، تم انسانوں میں سے جو چاہے کہ وہ سیدھا ہو جائے، وہ صحیح چلنا چاہتا ہے، وہ اپنی معاشیات، اپنی معاشرت، اخلاقیات، عقائد، معاملات، عبادات ٹھیک کرنا چاہتا ہے، تو وہ آئے قرآن کے دروازے پہ آئے، قرآن اس کی اصلاح کرے گا، قرآن اس کو سیدھا کرے گا، اللہ کا پاک کلام اس کی زندگی کا رخ متعین کر دے گا۔ آج جو ہمارے نظام میں سارا بگاڑ ہے اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے منہ موڑ لی۔ اللہ پاک کا سوال ہے ہمارے ساتھ، کہاں جا رہے ہو؟ آج ہماری عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، آج ہماری کاروباری مراکز میں، منڈیوں میں، ہماری دکانوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سب نتیجہ ہے قرآن کریم کو چھوڑنے کا۔ اگر ہم چاہتے ہیں یہ سب کچھ سیدھا ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں ہدایات کس سے لینی ہوگی؟ وہ قرآن کریم سے ہدایات لینی ہوگی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو شخص سیدھا ہونا چاہتا ہے، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، قرآن کریم اس کی اصلاح کرے گا، اس کو سیدھا کرے گا۔ اور فرمایا چاہے گا کون؟ وما تشاءون، تمہاری چاہتے بھی اللہ کی چاہت کی پابند ہے، نہیں تم چاہ سکتے الا ان یشاء اللہ رب العالمین، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یعنی جس انسان کا رخ اللہ کی طرف ہوگا، جو انسان اللہ سے مانگے گا کہ یا اللہ میرا رخ سیدھا کر دے، اللہ چاہے گا
تو قرآن کی برکت سے اس کا رخ سیدھا ہو جائے۔ کتنے واقعات ہیں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے، اور ان کے بعد آج تک امت کے اندر کتنے لوگ ہیں کہ صرف قرآن کریم کو سن کر ہی، اس کے نظام کو سن کر ہی، اس کے معاملات اور مضامین کو سن کر ہی ان کی دل کی کایا پلٹ گئی۔ وہ اسلام لا چکے ہیں، ان کا دل کھل گیا ہے، ان کے دل دماغ میں اللہ کا کلام اور قرآن اتر گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو حقیقت اور سچائی کی نظروں سے دیکھا ہے، صرف برکت کی کتاب نہیں سمجھا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم صرف برکت کی کتاب نہیں، قرآن کریم ایک نصیحت نامہ ہے، ایک اصلاح نامہ ہے، اپنے آپ کو صحیح رکھنے کا ایک بہترین نظام اور پروگرام ہے۔ اے کاش کہ ہم لوگوں کو سمجھ آ جائے، ہمارے سب طبقات کو اس پاک کلام کا پتہ چل جائے، اور ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں، اور اس کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے والے بن جائیں۔ لہذا ہم عہد کریں، اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسل کو، بچوں کو، اپنے گھروں میں ہم قرآن کی روشنی کو عام کریں گے۔ سب کا ہو انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، طلبہ عزیز طالبات نے جتنی پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ ان سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، بالخصوص علماء، مشائخ، بزرگان دین، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ خاص طور پہ جتنے میرے احباب یہاں موجود ہیں، جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ جتنے میرے بھائی، بزرگ، بچے بیٹھے ہیں، اللہ جس کے دل میں جو حاجت، جو تمنا، جو آرزو ہے، اللہ اپنی رحمت سے سب کی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک کوئی بیمار ہے تو اس کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اللہ پاک صحت و تندرستی عطا فرما۔ ہمارے